السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 5 ایسے ٹپس ہیں جس سے آپ خوش رہیں گے۔ خوشی اور غم کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کی لائف کافی بورنگ لائف گزرتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ ٹپس شیئر کروں گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ سارا ٹائم کیسے خوش رہا جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ کسی کو فائنینشیل ایشو ہیں، کسی کو جاب ایشو ہیں، کسی کو میریٹل، کسی کو فیملی، ہر بندہ ٹینشن اور ڈپریشن میں گزر رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس حال میں خوش رہ سکیں؟ اٹ پوٹ بی ویری ڈیفیکلٹ، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ اور یہ ناممکن کیسے نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کے لیے ضروری ہے خوشی کی ڈیفینیشن اصل کیا ہے۔ خوشی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، تھوڑا بتاتا چلوں۔ ایک ہیپینس ہوتا ہے، ہیپینس اور پلیئر میں کیا فرق ہے۔ پلیئر کیا ہے؟ پلیئر یہ ہے کہ دوستو آپ کو وقتی طور جو خوشی ملتی ہے، وقتی طور اچیومنٹ مل جاتی ہے، تو یا مجھے جاب مل جائے، آپ کے ٹارگٹ ہوتے ہیں لائف کے کہ مجھے جاب مل جائے میں خوش ہو جاؤں گا، گاڑی مل جائے میں خوش ہو جاؤں گا، یہ پلاٹ مل جائے میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو جب وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، اور بعد میں پھر آپ کا نیکسٹ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اب یہ بھی ہونا چاہیے، پھر ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ ایک وقتی خوشی ہے جس کو ہم پلیئر کہتے ہیں۔ اب ہیپینس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیپینس کیا ہے۔ ہیپینس وہ ہے کہ جس کا کوئی سٹینڈرڈ سے تعلق نہیں ہے۔ ہیپینس آپ کی جو لائف ہے، لانگ لائف ہے، پوری زندگی، پوری لائف کے لیے جو آپ نے کیسے خوش رہنا ہے، کیسے لائف میں خوشی لے کر آنی ہے، یہ تب تک ممکن ہے جب تک آپ کو ریئل لائف کا پتہ ہوگا کہ کس طرح سے آپ چیزوں کو گو تھرو کر سکتے ہیں۔ خوشی کے لیے کرائیٹیریا نہیں ہوتا دوستو، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خوش کیسے رہا جائے۔ خوش رہنے کے لیے میں کچھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ سوچیں گے کہ آپ کو آپ کی خوشی مل جائے، تو تاکہ چیزوں کو ایک جو لائزیشن ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ آپ لائیو ہیں یعنی زندہ ہیں۔ یو آر لائیو، کہ آپ زندہ ہیں۔ اگر 2 منٹ کے لیے یہ سوچیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ کی زندگی ختم ہو جائے تو یہ ساری پریشانیاں، ساری زندگی کے پلان خاک میں مل جاتے ہیں، ساری خوشیاں، ساری لگژری ساری دنیا میں ہی رہ جاتی ہے۔ یو آر بلاسڈ کہ آپ زندہ ہیں۔ اپنے اندر سے اس چیز کا احساس پیدا کریں کہ ہم اس چیز کو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے کتنی بڑی نعمت ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر سانس میں، ہر پل میں، کہ اس نے ہمیں ایک زندگی جیسی نعمت عطا کی ہے۔ زندگی کی نعمت کا اس سے پتہ کریں جو بیمار ہیں، ان سے پوچھیں کہ تندرستی کیا ہے۔ تو دوستو ایک تو آپ نے اپنے آپ پر یعنی خود پر سیلف ہے جو آپ کا اپنا کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کو اپنے اوپر۔ اتنے سارے انسانوں میں ہر ایک اللہ پاک نے جو انسان کو بنایا ہے، ہر انسان کی نیچر ڈیفرنٹ ہے، رنگ، شکل و صورت مختلف ہے۔ حتیٰ کہ ہم اپنے ہی لگا لیں، اگر ہمارے ایک ہینڈ کا جو رائٹ ہینڈ کا میں بات کروں کہ فنگر ہے، اگر ہم نے موبائل کو فنگر ٹپ پہ لگایا ہوا ہے تو آپ دوسری فنگر کو آپ جب اٹیچ کریں گے وہ نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ پاک نے انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے، کتنا کچھ دیا ہے، کتنی زندگی دی ہے، کتنی خوبصورت زندگی دی ہے، لیکن یہ انسان ناشکر ہے
اور انسان کو سب مخلوقات سے بہتر یعنی انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیے ہے، سب سے افضل ہے یہ انسان، لیکن یہ انسان ناشکرہ ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراتا ہے۔ اگر اللہ پاک چاہیں تو ابھی موت دے دیں تو کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ تو آپ اپنے آپ کو یونیک سمجھیں، جب تک آپ اپنے اوپر ہی کانفیڈنس نہیں رکھیں گے تو کیسے لائف میں خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ اپنی خامیوں کو ایکسیپٹ کریں، اپنی خامیوں کو جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو دوسرا ہے کہ خامیوں کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں آپ؟ اگر کوئی ایسا کام ہو گیا ہو جس سے آپ کو انہیپینس ہو، کوئی ٹینشن ہو رہی ہو، تو اس سے درگزر کریں، اس وقت اس سے لرن کریں کہ میرے سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش آیا ہے۔ جو پاسٹ میں بیڈ ایکسیپٹنس ہیں سب کے ساتھ ہوئی ہیں، جو بھی کچھ ہوا ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ سب کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، زندگی کا یہ سفر میں سارا کچھ ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ خوش رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ خوش رہیں تو آپ کو خود کو ایکسیپٹ کریں۔ سب سے پہلے آپ خود کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے، اپنی ذات سے خوش نہیں رہیں گے تو آپ دوسروں کو کیسے خوشی دے سکتے ہیں؟ اپنی ذات کو خوش رکھنا سیکھیں، آپ خوش رہیں گے تو دوسرے بھی خوش رہیں گے۔ تو ایکسرسائز ضرور کریں، کیونکہ ایکسرسائز سے بہت سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو اس سے آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے۔ اور اپنی ہیلدی ڈائٹ ہے جو ڈائٹ کو اچھا کریں، سیلڈ وغیرہ لیں، اور نیند کو اچھے طریقے سے یعنی ٹھیک سے آپ اپنی نیند پوری کریں۔ کچھ لوگ ہیں سوتے نہیں ہیں، رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں بے چینی ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کی صحت بھی خراب رہتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اکیلا پن نہ سمجھیں، جو آپ کے قریبی دوست ہیں جو بہت زیادہ نیئر ہیں، آپ اس کو اپنے مسائل اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ریلیکسن فیل کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایسے دوست کو بتائیں جو آپ کی باتوں کا مذاق اڑائے، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ بھی کریں، آؤٹنگ پر جائیں، ایکٹیویٹی کریں، جو ٹائم آپ کو اچھا لگے، جس ٹائم میں جو کرنا وہ آپ اچھے سے کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سانگ پسند ہوتے ہیں، کچھ کو پینٹنگ کا شوق ہوتا ہے، جو چیز آپ کا شوق ہے، جو آپ کا دل کر رہا ہے اس کو کریں۔ جب آپ وہ چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ کریں گے تو آپ کی زندگی خوش رہے گی، آپ کی زندگی میں بہار آئے گی۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، خوش رہنے کے لیے پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پازیٹیو نہیں ہوں گے، نیگیٹو تھنکنگ لیں گے تو نیگیٹو رہیں گے، آپ خود بھی سیڈ ہوں گے اور دوسروں کو بھی سیڈ کریں گے۔ اپنے آپ کو خود پر قائم رکھیں، یہ سب آپ نے ہی کرنی ہے، اور آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ جو بھی زندگی کے پلاننگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے یہ سوچیں کہ میں ایزیلی کر لوں گا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں ایزیلی کر لوں گا تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔